اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی دم استحاضہ کے بارے میں اور اس کے بعض احکام کو بیان کیا اور بتایا تھا کہ استحاضہ 3 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے. یا تو استحاضہ قلیلہ ہوگا یا متوسطہ ہوگا یا کثیرہ ہوگا. اور پھر ہم نے اس کو قدر امکان تھوڑا تفصیل کے ساتھ کتاب کے اعتبار سے بیان بھی کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. تو ہم پہنچے تھے، یعنی ہماری گفتگو پہنچی تھی قلیلہ اور متوسطہ تک. یعنی قلیلہ کو پڑھ چکے ہم لوگ اور متوسطہ کو بھی پڑھ چکے تھے اور اس کے کیا احکام ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں وما یسیل یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین. اور اگر یعنی خون دم پھیل جائے، یعنی روح کو لگے اور پھیل جائے، تجاوز کر جائے، یعنی اس پوزیشن حالت میں آ جائے کہ اب اسے قلیلہ یا متوسطہ نہیں کہیں گے، تو پھر اس پر کثیرہ کا حکم صادق آئے گا، اسے کثیرہ کہا جائے گا. یعنی جب وہ پھیل جائے، لگے خرقے کو سے روئی کو اور خرقے تک پہنچ جائے، پھیل جائے، تو اسے کثیرہ کہا جائے گا. اور اس میں وہ سب واجب ہے جو پہلے والی 2 حالتوں میں واجب ہے. پہلے والی 2 حالتیں کون سی ہیں؟ قلیلہ اور متوسطہ. یعنی خرقے کو بدلا جائے گا، روئی کو بدلا جائے گا اور وضو بھی کی جائے گی اور غسل. لیکن کیا ہے بتزید علیہما انہا، اور اب اس تیسری حالت میں وہ زیادہ کرے گی ان دونوں پر، یعنی قلیلہ اور متوسطہ پر، کہ وہ غسل کرے گی ظہرین کے لیے بھی اور اس میں جمع کرے گی نماز ظہر اور عصر کو. پھر غسل کرے گی عشاءین کے لیے اور اس میں بھی وہ مغرب اور عشاء کو جمع کرے گی. اور دونوں میں خرقے کو بدلے گی. خرقہ سمجھتے ہیں جو پارچہ کپڑے کا جو بھی رکھا ہوا ہے، صحیح، اس کو بدلے گی. یعنی کس میں؟ حالت اولا اور ثانیہ میں، یعنی قلیلہ اور متوسطہ میں. والاخیرہ، اور بعد والی میں بھی. بعد والی کون سی؟ کثیرہ میں بھی. یعنی جس طرح قلیلہ متوسطہ میں وہ پارچے اور کپڑے کو بدلتی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ کثیرہ میں بطریقے اولا بدلے گی. جب متوسطہ میں یا قلیلہ میں بدل رہی ہے تو کثیرہ میں تو بطریقے اولا بدلے گی. لیکن زیادہ کیا ہوگا اس پر؟ یعنی اضافہ کرے گی وہ غسل کا، ظہرین کے لیے اور عشاءین کے لیے. یعنی ظہر کے لیے بھی غسل کرے گی اور عصر کی نماز اسی سے پڑھے گی. یعنی ظہر کے لیے غسل کرے گی، ایک غسل یعنی، اور ظہر عصر دونوں کو ملا کے وہ پڑھ لے گی. اسی طریقے سے مغربین کے لیے غسل کرے گی اور اسی سے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لے گی. بغیر کیونکہ کیوں بدلنا ہے خرقے کو؟ کیونکہ غمز جو ہے، غمز یعنی داخل ہو جانا، یعنی خون کا روئی میں داخل ہونا اور اسے پار کرنا، یہ کیا سبب بنے گا؟ یہ سبب بنے گا اس چیز پر رطوبت پہنچنے کا کہ جو چیز روئی سے لگی ہوئی ہے. تو روئی سے کیا لگا ہوا ہے؟ خرقہ، کپڑا، صحیح ہے، جس کے ذریعے سے مثلا روئی رکی ہوئی ہے یا روئی چپکی ہوئی ہے، صحیح. تو جب روئی میں داخل ہو گیا خون اور روئی کو مثلا اچھی طریقے سے ڈبو دیا، تو اب وہ جو چیز سے لگی ہوئی ہے روئی سے اس تک خون پہنچے گا.
رطوبت کا سبب بنے گا وہ، تو لہٰذا اس کو اس لیے بدلا جائے گا۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ خرقہ کیوں بدلیں گے، روئی بدل لو صرف، تو بھائی ظاہر سی بات ہے جب روئی بدلیں گے تو روئی کیوں بدلیں گے، کیونکہ وہ ڈوب چکی ہے، بھیگ چکی ہے اچھی طریقے سے، تو جو چیز اس سے لگی ہوئی ہے اس کو بھی تو پہنچے گا، وہ اس کو بھی لگے گا، تو لہٰذا اس کو بھی بدلا جائے گا۔ بھلے اور اگر وہ مثلا اس پر نہیں بھی پھیلا ہے تو نجس تو ہو گیا، لگنے سے نجس ہو گیا، اور پھیل گیا پھر تو کوئی بات ہے نہیں، پھر تو واضح ہے، یعنی خون صرف لگ گیا خرقے کو، بات ہو جا رہی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ بھائی صرف روئی بدل لیں، خرقہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی پارچہ جو کپڑا وہ لگائے ہوا ہے، یعنی جس سے روکے ہوئے ہے روئی کو، مان لیں، یا جو روئی کے اوپر ہے، تو بات یہ ہے کہ روئی بدل لیں، روئی کو خون لگا ہوا ہے، خرقہ کا کیا مطلب ہے، نہیں، کیونکہ کثیرہ ہے ہی وہ کہ جس میں خون داخل ہو جائے اور روئی کو ڈبو دے، خوب اچھی طرح داخل ہو جائے، جو داخل ہو گیا تو کہنے کہ وہ پار ہوا ہے، اور پار ہوا ہے تو کہیں لگا ہے، تو اگر لگا ہے تو نجس ہو گیا وہ کپڑا، اور اگر باقاعدہ پھیل گیا پھر تو بات واضح ہے ہماری، پھر تو کوئی بات ہی نہیں، صحیح۔ اچھا، اسی کے حکم میں جو تبدیل والا حکم ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ تبدیل کیا جائے، نہیں، اگر اسی کو ایک کو دھو کے پاک کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حکم ہے، پاک کر دو اسے، پاک کر کے پھر پہن لو صبح، یہ بدلنا یہ نہیں کہ اگر یہ پہنے تو یہ پہننا ہو سکتا نہیں، تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی دھو کے پاک کر لیں، یہ تبدیلی کے حکم ہے۔ بس بہرحال یہ غسل جو ہے یہ بتا دیا آپ کو کہ ان حالت میں واجب ہوگا۔ جی آپ کیا پوچھ رہے تھے آخر میں؟ اس مختصر خلاصے کے بعد اب تطبیق کر دیتے ہیں عبارت کی، وما یسیل یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین، اور جب خون پھیل جائے، یعنی وما یسیل الدم، جب خون پھیل جائے، یجب له تو پھر واجب ہے اس کے لیے، جمیع ما وجب فی الحالتین، ان تمام چیزوں کو انجام دینا واجب ہے جو واجب ہے دونوں گزشتہ حالتوں میں، یعنی قلیلہ اور متوسطہ میں، ختنے کا بدلنا، روئی کا بدلنا، خرقے کا بدلنا، پاک کرنا، طہارت کرنا وغیرہ۔ وتزید علیہما انہا، اور ان دونوں پر زیادہ کیا جائے گا، علیہما نے حالتین، حالتین سے زیادہ کیا جائے گا، انہا تغتسل، یعنی یہ امرأہ غسل کرے گی، ایزن للظہرین، ظہر کے لیے بھی غسل کرے گی، تجمع بینہما بھی، اور یہ جمع کرے گی بینہما بین ظہرین، یعنی ظہر رسل کو جمع کرے گی بھی بالغسل، ایک غسل سے، ثم للعشاءین، پھر عشاءین کے لیے غسل کرے گی، کذالک اسی طریقے سے، یعنی جمع کرے گی مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ہی غسل سے، یعنی ایک غسل سے ظہر اور عصر پڑھے گی اور ایک غسل سے مغرب اور عشاء پڑھے گی۔ وتغیر الخرقہ فیہما، اور ان دونوں میں کیا کرے گی، دونوں میں کیا کرے گی، خرقے کو بدلے گی، یعنی کپڑے کو، پارچے کو بدلے گی، اے فی الحالتین الوسطی والاخیرہ، اور یعنی فیہما یعنی فی الحالتین، یعنی وسطی اور اخیرہ، اخیرہ یعنی وسطی اور اخیرہ میں کیوں بدلے گی، یعنی کثیرہ میں، کیونکہ جو قلیلہ ہے اس میں تو اتنی حاجت ہی نہیں ہے، اس میں تو خون صرف لگتا ہے، مثلا جو ہے وہ روئی کو، اور زیادہ خون نہیں ہوتا، اسے تو قلیلہ ہے وہ، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف جو ہے وہ روئی ہٹا کے مثلا جو ہے بدل کے جو ہے صرف جو ہے مقام کو، شرمگاہ کو پاک کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، اور وضو پڑھ کے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے وضو کرنی ہے صرف جو ہے، تو اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ لیکن متوسطہ میں چونکہ بڑھتا ہے، آگے زیادہ ہوتا ہے، خرقہ وسلم جو ہے وہ خرقے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس میں ختنے میں، تو پھر اس کے لیے جو ہے اسے بدلنا بھی ہوگا اور پاک کرنا ہوگا یا پاک کرنا ہوگا، اور پھر غسل ہے نماز صبح کے لیے۔ لیکن جو ہے جو قلیلہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے، کیوں؟
لأن الغمس يجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة. اس لیے غمس جو ہے، غمس یعنی داخل ہو جانا، اندر یعنی خون کا پیوست ہو جانا، داخل ہو جانا، یہ سبب بنتا ہے رطوبت کے لگنے کا اس چیز سے جو لگی ہوئی ہے قطنے سے، یعنی جو خرقہ لگا ہوا ہے قطنے سے، اس میں چانس ہے، سبب بن جائے گا. جب وہ اندر داخل ہو گیا تو باہر بھی نکلے گا دوسری طرف، یعنی پار ہوگا. تو روئی سے جو لگا ہوا ہے خرقہ، اس سے لگنے کا سبب بنتا ہے. لأن الغمس اس لیے ڈوب جانا اس کا یا داخل ہو جانا اس میں خون کا سبب بنتا ہے رطوبت کا کسی چیز کے، ما لاصق الخرقہ جو من القطنہ، جو قطنے سے خرقہ ملا ہوا ہے. وَإِن لَّمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَتَنَجَّسَ، اور اگر نہیں بھی پھیلا ہے اس پہ لگ کے وہ تو لگ گیا تو یہی کافی ہے، نجس ہو جائے گا. اگر لگ کر نہیں بھی پھیلا ہے، صرف لگ گیا پار ہو کر، تو بھی جو ہے وہ نجس ہو گیا. وما سیلان واضح، اور اگر لگ کر پھیل بھی گیا، روح سے نکلا، خرقے کو لگا اور پھر پھیل گیا، تو پھر تو واضح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسے بدلنا ہی بدلنا ہے. وفی حکم تغیرها تطہیرها، اور اسی کے بدلنے کے حکم میں پاک کرنا بھی ہے، یعنی پاک کرنے ہٹا کے. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ، اور غسل جو ہے ان حالات میں واجب ہوگا. ما وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، کب؟ جب خون موجود ہو جو سبب بن رہا ہو للغسل، له للغسل قبل فعل الصلاة. یعنی یہاں پر جو مسئلہ اختلافی ہے، اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا خون کا کیا سوال ہے، یعنی یہ اختلافی مسئلہ ہے. کیا ہے کہ خون کی قلت اور کثرت کا اعتبار نماز کے وقت میں ہے، یا اگر اس سے پہلے بھی آ گیا، نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا، نماز کے وقت سے پہلے قلت ہے یا کثرت ہے خون کی، تو اب اعتبار نماز سے پہلے کیا جائے گا، یا عین نماز کے وقت ہو تو اس وقت ہے خون کا اعتبار کیا جائے گا قلت و کثرت کے لحاظ سے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ایک خاتون کو نماز مغرب کے وقت فرض کریں یا ظہر کے وقت خون آیا ہے اور وہ وافر مقدار میں ہے، جسے کثیرہ کہتے ہیں، یا متوسطہ ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اب تو اس پہ غسل واجب ہے نماز سے پہلے. لیکن ایک خاتون کو صبح کو 11 بجے خون آیا جو مثلا کثیرہ کا حکم رکھتا تھا، لیکن اب ظہر کا وقت ہوا تو اب خون نہیں ہے اسے، اب تھوڑا ہی ہے، یعنی آپ اسے قلیلہ کہہ سکتے ہیں، اتنا آ رہا ہے صرف. تو اب اس پر حکم کیا کثیرہ کا لگے گا یا قلیلہ کا لگے گا؟ سمجھ آئی بات؟ اس پر حکم قلیلہ کا لگے گا یا کثیرہ کا لگے گا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ سوال ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف. تو اختلاف کیا ہے اس میں سمجھیے. یعنی اگر ایک خاتون کو یعنی خون استحاضہ نماز کے وقت سے پہلے آ جاتا ہے اور وہ حالت کثیرہ کی حالت ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو اس وقت اس کی حالت وہ نہیں ہے، کثیرہ والی نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب کیا وہ کثیرہ والے پر عمل کرے گی یا قلیلہ والے پر عمل کرے گی؟ تو اس میں دو رائے مانی آپ، گویا دو رائے ہیں، دو رائے ہیں. شہید اول ذکر اور دروس میں گئے ہیں کسی کی طرف، انہوں نے کہا ہے ذکر اور دروس میں کہ اعتبار کیا جائے گا کس چیز کا، یعنی وہ کثیرہ پر عمل کرے گا. صحیح، نماز کے وقت ایسا نہیں ہے، نماز سے پہلے، نماز کے وقت سے پہلے کثیرہ کی حالت تھی، تو اب کیا عمل کرے گی؟ وہ کثیرہ پر. لیکن مشہور کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جیسا اس وقت آ رہا ہے اس وقت کے اعتبار سے عمل کرے گا. الٹا کہہ دیا، الٹا کہا. شہید اول جو ہیں ذکر اور دروس میں کہتے ہیں نماز کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا، اور مشہور کیا کہتے ہیں کہ نماز کے وقت اعتبار نہیں. ہاں، شہید اول کہتے ہیں کہ نماز کے وقت اعتبار کیا جائے گا،
یعنی جیسا اس وقت آ رہا ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ عمل انجام دے گی. اور مشہور کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت کا اعتبار نہیں بلکہ جو حالت پہلے بھی تھی ادھر تو اس کے اعتبار سے انجام دیا جائے گا. وہ مسئلہ نہیں سب جو ہے وہ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے بس کہ شہید اول نے کیا کہا صرف ذکر اور دروس میں، ورنہ حکم تو یعنی یہ کہا جائے کہ اختلاف ہے اس میں. اور مشہور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت کا نہیں بلکہ اگر پہلے بھی وہ حالت ہوئی ہے تو جو حالت پہلے ہوئی ہے اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا. اور شہید ثانی اول کہتے ہیں کہ ذکر اور دروس میں کیا کہتے ہیں کہ نماز کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا، جو حالت نماز کے وقت ہے اس پر عمل کیا جائے گا وغیرہ. کہتے ہیں ما وجود الدم الموجب لہو، کہ ایسا خون اس وقت موجود ہے کہ جو غسل کا سبب بن رہا ہے قبل فعل الصلاۃ، نماز کو انجام دینے سے پہلے. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، اور وہ اس کے وقت کے علاوہ ہے، یعنی نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے مثلا 12:30 بجے لیکن وہ وقت مثلا جو خون جو ہے وہ 11:30 بجے کی حالت ہے. کہہ رہے اذا لم تكن قد اغتسلت له بعده كما يدل عليه خبر الصحابہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اس نے غسل نہیں کیا ہے اس کے بعد، جیسے کہ صحاب کی روایت اس پر یہ خبر دلالت کرتی ہے. اور ربما قیل باعتبار وقت الصلاۃ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت صلاۃ کا اعتبار کیا جائے گا ولا شاہد لہو، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ قول یہ چیز ہے اختلافی ہے. اکثر علماء کیا کہتے ہیں کہ اعتبار کس کا ہوگا؟ نماز کے وقت سے پہلے کا اعتبار. اگر ایک خاتون کی یا ایک عورت کی حالت کثیرہ تھی تو ظاہر ہے اس نے غسل نہیں کیا ہے تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ اسے اسی حالت پر عمل کرنا ہے جو نماز سے پہلے کی تھی. لیکن ایک قول یہ بھی ہے، کسی نے کہا ہے کہ نماز کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ اس پر قول پر کوئی دلیل کوئی شاہد نہیں ہے. بس سمجھ میں آگے نہیں آگے. الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما وجود الدم الموجب لہو للغسل، یعنی ایسا خون دیکھیے کہ جو سبب بن رہا ہے غسل کا قبل فعل الصلاۃ، نماز کو انجام دینے سے پہلے. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ وَقْتَ بِغَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، یعنی غیر وقت صلاۃ میں کیا تھا؟ کثیرہ تھا، زیادہ تھا خون، اور وقت صلاۃ میں قلیلہ ہو گیا. صحیح. اذا لم تكن قد اغتسلت له، اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے کس کا؟ اس خون کا. صحیح. اس خون کی وجہ کثیرہ تھا یا جو بھی تھا غسل نہیں کیا ہے. بعد خروج الدم، یعنی خون آنے کے بعد اس نے غسل نہیں کیا تو کیا کہا؟ کما یدل علیہ خبر الصحاب، جیسے کہ صحاب کی خبر اس پر دلالت کرتی ہے. کیا کرے گی؟ یعنی مشہور نے کیا کہا اس پر کہ اسی پر عمل کرے گی وقت سے پہلے جو پوزیشن اور حالت تھی. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وقت صلاۃ کا اعتبار کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس پر کوئی شاہد اور کوئی دلیل نہیں ہے. واضح ہوا؟ مفہوم، ترجمہ، عبارت سب واضح ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً انشاءاللہ نفاس کی بحث آئے گی. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.